آج کی تراویح میں 26واں پارہ پڑھا گیا۔ دوسرے پیج پہ ایک آیت ہے کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ 15ویں پارے میں ہے کہ اگر دونوں تمہارے پاس یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک بھی نہ کہو، اور ان سے شریفانہ بات کہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری والدہ۔ انہوں نے پوچھا پھر؟ آپ نے کہا تمہاری والدہ۔ پوچھا پھر؟ آپ نے کہا تمہاری والدہ۔ پوچھا پھر؟ کہا تمہارے والد۔ ماں باپ دنیا میں انمول نعمت ہے۔ ایسے یا ماں باپ کیسا ہے کہ نا قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ بہت ہی خوش قسمت ہیں، اور انہیں ان کی خدمت کر کے جنت کو واجب کرا لینا چاہیے۔ آگے ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے کہ جب 40 سال کو پہنچ گئے تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ آپ مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمت کا شکریہ ادا کروں جو آپ نے میرے اوپر کیا ہے اور میرے والدین پر، اور آپ مجھے توفیق دیجئے کہ میں ایسے اعمال کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے بال بچوں کو بھی ٹھیک کر دیجئے۔ آگے جناتوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا، ملاقات نہیں کہ صرف قرآن سنا، واپس چلے گئے اور جا کر اپنی قوم کو دین کی دعوت دینے لگے، جبکہ ایک مرتبہ ہی قرآن سنا تھا۔ آگے سورہ محمد شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، اس میں نہریں ہیں، پانی کی نہر ہے جو خراب ہونے والا پانی نہیں ہے، دودھ کی نہر ہے جس کا ٹیسٹ بدلتا نہیں، اور شراب کی نہر ہے، اور شہد کی نہر ہے۔ آگے ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ فتح۔ اس میں آگے ایک اور آیت ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ آئے، 6 سال تقریباً گزر چکے تھے، آپ نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کے ارکان ادا کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب حجت ہوتے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں، چنانچہ صحابہ تشریف لے گئے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر جسے آج کل شمیسیہ کہا جاتا ہے، پتہ چلا کہ مکہ والے آنے دینے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا بات کرنے کے لیے، ان کو روک لیا مکہ والوں نے۔ یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی موت کا بدلہ لے کے رہیں گے اور جنگ کریں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ خبر ٹھیک نہیں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے، پھر وہیں صلح کی بات ہوئی اور یہ طے ہوا کہ اگلے 10 سال تک مکہ اور مدینہ والے جنگ نہیں کریں گے۔ یہ بھی طے ہوا کہ اگلے سال آئیں گے اور 3 دن عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ آ جائے تو مدینہ والے واپس کر دیں گے، لیکن مدینہ سے کوئی اگر اسلام چھوڑ کے مکہ چلا جائے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ شرط بظاہر ایسی تھی جیسے لگ رہا تھا دب کے صلح کی گئی۔ بہرحال جب صلح ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، ایک کامیاب واضح فتح عطا فرمائی، اور یہ جو صلح ہوئی اس کے 2 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور پورے عرب میں تقریباً 4 سال کے اندر پورے عرب میں اسلام کی حکمرانی ہو گئی۔ آگے صحابہ کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ نہ جو ایمان لے کے آتے ہیں ان پر تو سخت ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کی خصوصیت ہے۔ نئی سورہ شروع ہوتی سورہ حجرات، اس میں ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی چھان پھٹک کر لیا کرو کہ وہ خبر صحیح ہے بھی نہیں یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس خبر کی بنیاد پر عمل کر لو پھر تم شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے تمہیں۔ اگر کوئی شخص ایک آنکھ پھوٹی لے کر آئے کہ فلاں نے پھوڑ دیا ہے تو انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی ہو۔ ایک شخص سے کسی نے کہا کہ فلاں معتبر آدمی آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا غیبت کرنے والا کب سے معتبر ہو گیا؟ جو میرے پیٹھ پیچھے میری برائی کر رہا تھا وہ تو غیبت کر رہا تھا، تو غیبت کرنے والا کب سے معتبر ہو گیا؟ سور کھانے اور شراب پینے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں کوئی بھی ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو اچھا نہ لگے، وہ برائی اس کے اندر ہو تب بھی اس کو غیبت ہی کہتے ہیں۔
کیجئے ہرگز نہ سنیے دوسروں کا تذکرہ، سب سے بہتر ہے یہی بہتان و غیبت کا علاج۔ آگے ایک آیت ہے کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعت میں جنگ ہو جائے تو اس میں صلح کرا دیا کرو۔ ایک آیت ہے کہ ایمان والو ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور ایک عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ بہت ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے خراب ہیں، کہیں دروازے پر جائیں تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، لیکن اگر وہ اللہ پر کسی چیز کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پورا فرما دیتے ہیں۔ ایک آیت ہے کہ ایمان والوں بدگمانی سے بچو، ایمان والوں کے ساتھ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے عیب کے تلاش کرنے میں نہ رہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کا عیب کو تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب تلاش کرنے لگتے ہیں، اور جس کا عیب اللہ تعالیٰ تلاش کرتے ہیں اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں مختلف علاقوں میں قبیلوں میں اس لیے پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان کر سکو۔ یقیناً سب سے معزز اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو اللہ کے یہاں تقوی ہی معیار ہے، اور رنگ، نسل، کلر، علاقہ، ملک یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، نہ کسی عربی کو عجمی پر، نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے۔ ہاں تقوی کی وجہ سے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا اس کا درجہ اللہ کے زیادہ بڑا ہوگا۔ آگے سورہ قاف شروع ہوتی ہے، اس میں ہے کہ انسان منہ سے جو بھی لفظ نکالتا ہے وہاں ایک ریکارڈ کرنے والا موجود ہوتا ہے، سب ریکارڈ کر لیتا ہے، اس لیے انسان کو چوکنا رہنا چاہیے۔ قیامت میں جہنم میں جب لوگوں کو ڈالا جائے گا اور پھر قیامت سے پوچھا جائے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی اور لاؤ اور لاؤ، اس کا پیٹ جلدی سے بھرے گا نہیں۔ آگے ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ زاریات، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات میں کم سوتے تھے اور سحر کے وقت اپنے رب سے استغفار کیا کرتے تھے کہ پتہ نہیں ان کا جو اعمال تھے وہ قبول ہوئے یا نہیں۔ اور ان کے مال میں حق ہوتا ہے مانگنے والوں کا بھی، اور جو نہیں مانگتے ہیں لوگوں سے ان کا بھی۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب کے پاس ان کے پڑوسی آئے کچھ مانگنے کے لیے ضرورت کی وجہ سے، انہوں نے اس کو دے دیا، اور جب وہ چلے گئے تو رونے لگے۔ لوگوں نے کہا بھائی آپ تو مدد کی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے پتہ کیوں نہیں چلا کہ یہ پڑوس میں ہے اور ضرورت مند ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جو بھر پیٹ کھا لے اور سو جائے اور اس کے پڑوسی بھوکا رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نوجوان لوگ آئے، ان کے پاس انہوں نے کھانا رکھا، انہوں نے کھانا چکھا نہیں، پھر وہ بتایا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں اور آپ کو ایک بچے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی بیوی کھڑی تھی جو بوڑھی کافی ہو چکی تھی اور جوانی میں ان کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے اپنے چہرے پر ایک تماشا مارا کہ ایک بوڑھیا عورت کو بچہ پیدا ہوگا جبکہ وہ بانجھ بھی تھی۔ فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی آپ کے رب نے کہا ہے، یقیناً وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے کہ اس کو کب اولاد دینا ہے کب نہیں، بیٹا دینا ہے یا بیٹی دینا ہے یا دونوں دینا ہے یا نہیں دینا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہوتا ہے۔ 25 بارے میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہے دونوں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بغیر اولاد کے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔